تو الہ کا بنیادی معنی یہ ہوا گھبرا کر متحیر ہو کر کسی کی پناہ میں آ جانا. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الہ یَأْلَہُ کے معنی ہے کسی کو پناہ دینا، کسی کو امان میں لینا یا کسی کی امان میں آ جانا. الہ یَأْلَہُ کے معنی ہے کسی کو پناہ دینا، امان میں لینا. اب ان معانی کے اعتبار سے الہ کا مفہوم ہوگا کہ ایسی صاحب اقتدار ہستی جس کی اطاعت اور محکومیت اختیار کی جائے، ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے، ایسی ہستی جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے، دعا کی جائے، ایسی ہستی جس کی عظمت و بلندی کے تصور سے انسان حیران اور متحیر ہو جائے، ایسی ذات جس کو اپنے احاطہ ادراک میں لانے سے انسان قاصر ہو جائے، متحیر ہو جائے، پریشان ہو جائے. اللہ کی وہ ذات ہے، فرمایا ایسی ذات کو الہ کہتے ہیں. اور بعض حضرات کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ لفظ لاہ یلیہ سے مشتق ہے، لاہ یلیہ سے مشتق ہے، جس کے معنی بلند مرتبہ ہونا، نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، کیونکہ اللہ کی ذات بھی بلند مرتبہ ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اس کو بھی الہ کہتے ہیں. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ الہ کے معنی ہے وہ شخص غلام بن گیا، الہ کے معنی ہے کہ وہ شخص غلام بن گیا، اور اللہ کے معنی ہے اس نے اسے غلام بنا لیا. اب اس اعتبار سے الہ کے معنی ایسی ہستی کے ہوں گے جس کا غلبہ و اقتدار اختیار کیا جائے، جس کے اطاعت اور اتباع کی جائے، جس کے حکم کی فرما روائی اختیار کی جائے، جس کے قانون کی اطاعت کی جائے، جس کی محکومیت اختیار کی جائے، جس کے اقتدار کو تسلیم کیا جائے، اس کو کہیں گے الہ. اب ذرا غور کریں، سوچیں، یہ الہ کے جتنے معانی ہیں، ذہن انسانی نے معبود کے جس قدر تصورات بھی قائم کیے، ان میں مدرجہ بالا خصائص کسی نہ کسی شکل میں ضرور پائی جاتی ہیں کہ انسان نے جو خدا کا یا معبود کا جو تصور قائم کیا، ان معانی میں سے کئی ایک معانی اس میں ضرور پائے جاتے ہیں. ان معانی کی بنیاد پر جس ذات کے اندر، جس شخص کے اندر، جس فرد کے اندر اس طرح کے معانی کو انسان دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ معبود ہے، تو اس کو الہ بنا بیٹھتا ہے. مثلا ایشور، پرمیشور، رام، کرشنا، سوریہ داتا، اگنی دیوتا، ان کو یہ جو خدا کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، جن کو یہ خدا ان چیزوں کو خدا جو بنا دیا گیا ہے، اس لیے یا تو یہ بلند و بالا ہیں یا نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اس کے تصور سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، سورج کے تصور سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، آسمان کے تصور سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، رات دن کے تصور سے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ان کو خدا بنا بیٹھتے ہیں. ہاں البتہ ہم یہ کہہ سکتے کہ الہ وہ جامع لفظ ہے جو خدا کے ہر قسم کے تصور کو محیط ہے. یعنی لفظ اللہ کا متبادل تو کسی زبان میں ناممکن ہے، ہاں البتہ لفظ الہ کا متبادل ممکن ہے. قرآن عظیم نے اسی وجہ سے اللہ کی ذات کے لیے لفظ اللہ کو استعمال کیا ہے. الہ بھی کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، لیکن الہ اس کی ایک صفت کے طور پر، معبود حق ہونے کے طور پر
جہاں الہ کا لفظ ہوگا وہاں جہاں الہ حق کا ذکر ہوگا، معبود حق کا ذکر ہوگا، وہاں معبودان باطلہ کا بھی ذکر ہوگا۔ قرآن عظیم کی تمام تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کائنات میں کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی قوت نہیں جسے اس الہ تسلیم کیا جائے۔ ایسی ہستی ایک ہے جسے قرآن نے اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کے معنی یہ ہوئے، کائنات میں صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے محبوب کے حکم کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ وہ اللہ کے حکم، محبوب کے حکم کی اطاعت بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پر کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ گویا قرآن کی تعلیمات کا نقطہ ماسکہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے اقتدار کو تسلیم کرنا ہے، اس کی قوت کو تسلیم کرنا ہے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ کسی اور کی قوت کو، کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ سامان حفاظت، سامان ربوبیت، نشو و نما کا سامان، ہماری زندگی کے جو ضروری ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہمیں وہی تو دے رہا ہے۔ سپورٹ آف لائف کی سپورٹ سسٹم کو وہی تو فراہم کر رہا ہے، وہی تمام مشکلات مصائب کے لیے سپر پاور بنایا جاتا ہے۔ اس کے حکم، اس کا قانون اس قدر بلند و بالا اور غلبہ و اقتدار کا مالک ہے کہ اس کی عظمت و رفعت کے تصور سے انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے تو اس کو الہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو الہ ایک نہج سے خدا کی ذات کا تصور سامنے لاتا ہے، دوسرے نہج سے یہ اس کی صفت بھی ہے۔ ہم نے آغاز کلام میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ الہ سے اس لیے کیا کہ اس کے بعد خدا کا اسم ذات اللہ سامنے آ جائے، یعنی ابھی ہم نے گفتگو کا جو آغاز الہ سے اس لیے کیا تاکہ اللہ کے جو بہتر تصور ہے وہ ہم نے سامنے آ جائے، پھر اس کی ذات کی صفات ایک ایک کر کے وجہ نورانیت قلب و نگاہ بنتی چلی جائے۔ یعنی پہلے الہ سے شروع کیا، پھر اللہ کا ذکر کریں گے، اور پھر اس کی صفات کا ذکر اس انداز سے کرتے جائیں گے تاکہ اس کی ذات بما صفات کھل کر نکھر کر وجہ قلب و نگاہ کی نورانیت بن جائے۔ اگر لفظ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پر اگر ہم غور کریں تو اس کے دو حصے ہیں، ایک سلبی یعنی اس امر کا یقین، اس حقیقت کا اعتراف کرنا کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کی محکومیت اختیار کی جائے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو آقا تسلیم کیا جائے، اپنی حاجات کا قبلہ مقصود سمجھا جائے، جس کو ہماری حاجات کا قبلہ اور مقصود اللہ کی ذات ہے۔ یعنی ایک پہلو تو یہ ہے، یہ اس کا نفی کا پہلو ہے، یہ اس کا سلبی پہلو ہے، یہ اس تعلیم کا تخریبی گوشہ ہے، یعنی معبودیت کے متعلق جو کچھ پہلے سے ذہن میں ہے اسے بھلا دیا جائے۔ یہ جو معبودان باطلہ کا تصور ہم نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کی نفی کر دی جائے۔ محکومیت اختیار کی جا سکتی ہے تو وہ ذات برحق کی اختیار کی جا سکتی ہے۔ جب زمین اس طرح صاف و شفاف ہو جائے، جب ایسی زمین ہمارے ایسا خطہ ارض ہمارے سامنے آ جائے جس میں تمام تر تخریبیاں، باطل کے تمام گوشے جہاں سے
منتفی ہو جائیں، نفی ہو جائیں، مسلوب ہو جائیں، سلب ہو جائیں، تو وہاں پھر ایک توحید کی عمارت قائم کی جائے۔ یہ توحید کی عمارت قائم کرنا، یہ کلمہ توحید کا ایجابی پہلو ہے۔ یعنی تمام استبدادی قوتوں کے انکار کے بعد تمام قوتوں کا انکار کر دیں، چاہے وہ امریکن قوتیں ہوں، چاہے وہ نیٹو کی قوت ہو، چاہے وہ عالمی قوتیں کیوں نہ ہوں، اقوام متحدہ ہو یا پھر کوئی سیاسی قوت ہو، ان تمام قوتوں کا انکار کر کے اللہ کی ذات کے آگے جھک جانا، اس کا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ ایک اور صرف ایک ایسی قوت ہے جس کی اطاعت ضروری ہے، جس کے حکم کو ماننا ضروری ہے، جس کا اقتدار تسلیم کرنا ضروری ہے، جس کے سامنے جھکنا زیبا ہے، یعنی اللہ۔ اس طرح تمام قوتوں کے راستے سے ہٹا کر خدا سے بندے کا براہ راست تعلق پیدا کرنا، رسول کے ذریعے سے خدا کے تعلق کو قائم کرنا۔ رسول کو اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں، رسول کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کی وحدانیت پر مبنی تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں خدا سے آشنا کرتا ہے، خدا کی وحدانیت سے آشنا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے رسول کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہے تو ہم نے تسلیم کیا ہے۔ اگر قرآن عظیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ، نتیجہ نکالا جائے تو یہی تعلیمات بنتی ہیں۔ کہیں فرمایا، حضرت نوح کے متعلق فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، صرف اللہ کی عبودیت اختیار کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت نوح کے بعد آنے والے رسول نے کہا فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت ہود نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت الیاس نے فرمایا اتدعون بعلا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ حضرت یعقوب نے اپنے آخری وقت میں یہی اقرار اپنے بیٹوں سے لیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا وَظَنُّونِ اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا جب انہوں نے درخواست کی کہ انہیں پرستش کے لیے ایک بت بنوا دیں، فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ انہیں بارگاہ سمدجت سے جلوہ گاہ طور پر یہی ارشاد ہوا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہی تعلیم حضرت عیسیٰ کی تھی جس کا اقرار وہ خدا کے حضور کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ سے ہمارے پاس پہنچی۔ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ سورۃ توبہ میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ رعد میں فرمایا قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔
عزیزان مکرم یہی تعلیم وہی میں نازل ہوئی. فرمایا قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اسی وحی کا دوسری جگہ میں یوں ارشاد گرامی ہے. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. فرمایا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا وعلیہ فلیتوکل المؤمنون. عزیزان مکرم پھر فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. عزیزان مکرم حقیقی الہ کا پاکیزہ تصور قرآن سے ملتا ہے. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اکبر. خدا کا جو تصور، الہ کا جو تصور قرآن نے پیش کیا، وحدانیت کا جو تصور قرآن نے پیش کیا، وہ کسی اور مذہب میں کوئی اور مذہب اس کو پیش کر ہی نہیں سکتا. فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصطفون. اور آخر میں فرمایا الہ الناس، فرمایا تمام نوع انسانی کا الہ اللہ تبارک و تعالی بلا رنگ و نسل، بلا زبان کے امتیاز کے بغیر، عرب و عجم، کالے اور گورے، تمام کا وہ رب ہے. گویا ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا الہ کا جو تصور قرآن عظیم نے پیش کیا ہے وہ بہت بلند و بالا تصور ہے. گویا قرآن عظیم نے انسانیت کو ایسا تصور پیش کر دیا جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی. اس کے اور کئی گوشے ہیں، کوئی پہلو ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہماری گفتگو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری گفتگو کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں کو سنائیں اگر آپ کو پسند آتی ہے، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی